نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نادیہ اور آپ کے ساتھ سیرہ سیریز کا 40واں حصہ لے کر آئی ہوں۔ تھوڑا سا پچھلا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کر لی جائے اگر، تو ہم تمام تر مختلف صحابیوں سے جو واقعات منتقل ہوتے آئے ہیں جنگ بدر کے متعلق، جو انہوں نے خود ایکسپیرینس کیا یا ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہاں پہ کوئی ہسٹورین نہیں بیٹھا ہوا تھا جو کہ لکھ رہا تھا پراپر ہسٹری، تو ہم ہسٹری کو یا سیرہ کو اسی طرح سے جمع کرتے ہیں۔ ان کو مغازی کہا جاتا ہے سیرہ کی لینگویج میں، جس کے اسپیشل ایک باب ہے جس میں ان تمام واقعات کا، ان تمام جنگوں کا، ان تمام غزوات کا ذکر ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی یا اپنا کوئی اپنے طرف سے کوئی سپہ سالار اور بنا کر بھیجا۔ اور ہم اس پہ پہنچے تھے، ہم نے تقریباً تمام تر واقعات ان کے وہ کر لیے تھے۔ اب ہم غزوہ بدر کی اینڈ پر آ گئے ہیں، اور ہم اس کا جسے کہتے ہیں ایک لب لباب، اس کا حاصل کیا ہوتا ہے، وہ ہم اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور وہ دیکھیں گے، اور اس میں اس وقت کیا کیا حالات پیش آئے۔ تو جناب، کچھ ہسٹورینز اور علماء کہتے ہیں کہ جب میدان جنگ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی، میدان بدر جو ہے، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں ایک گھاٹی ایسی تھی، ایک ایسا کوئی پیسج وے تھا جس کے اوپر کہ اگر بہت ہیوی سیکیورٹی رکھی جاتی تو شاید کسی بھی قریشی کو بھاگنے کا موقع نہ ملتا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچے تھے میدان بدر میں، اور یہ ان کے صحابہ کرام کی اور ان کی اپنی زیرک ایک جسے کہتے ہیں نا کہ فار سائٹڈنیس تھی، کہ انہوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، انہوں نے تمام کنوؤں کو خالی کیا اور ایک کنویں پہ، بڑے کنویں میں اس کا پانی بھرا، اور وہ کنواں انہوں نے اس کے پیچھے لیا، بڑے اسٹریٹجکلی انہوں نے یہ سارے کام کیے تھے، تو ایک یہ گھاٹی جو رہ گئی تھی اس کو بھی بند کر سکتے تھے۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ شاید یہ ان کا اوپینین ہے کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھاٹی جان بوجھ کے کھلی چھوڑی، کیونکہ سٹل ان کے دل میں ایک وہ سافٹ کارنر تھا، وہ موقع دینا چاہتے تھے پھر بھی ان کو کہ وہ بچ کے نکلیں، بھاگیں، اور شاید کہ کسی موقع پر وہ اسلام قبول کر لیں۔ بہرحال یہ ایک صرف ایک اوپینین ہے، ہم نہیں جان سکتے ہرگز کہ کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں اس وقت ایگزیکٹلی، تو یہ صرف مبالغہ آرائی ہی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس جنگ کا جو نیٹ رزلٹ نکلا، اس میں ہمیں معلوم ہے کہ صرف 313 یا 315 کے قریب مسلمان تھے، اور 915 سے اوپر 1000 کے درمیان جو ہے وہ مشرکین مکہ نے اس میں حصہ لیا تھا، لیکن مسلمانوں کا پلڑا ہر لحاظ سے بھاری رہا۔ مسلمانوں کی فوج میں صرف اور صرف 5% کا نقصان ہوا۔ 300 میں 5% از ناٹ مور دین 11-12 لوگ، لیکن جو قریش مکہ تھے، ان کی جو 1000 کی فوج تھی اس میں سے 15% قتل ہوئی، جو کہ ایک بڑا نمبر بنتا ہے، جو کہ 70-75 کے قریب لوگ بنتے ہیں جن کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور اتنا ہی جو ہے وہ یرغمال بنائے گئے، تقریباً 15% ہی یرغمال بنائے گئے۔ تو آپ دیکھیں تقریباً 30% تو یہی ہو گیا کہ ان کی پوری فوج کا 30% اس طرح سے نکل گیا، اور جو مرنے والوں میں تھے وہ عام بندے نہیں تھے، ان میں عام بندے شاید بہت کم ہوں گے، لیکن ان میں سارے کے سارے سرداران تھے۔ بے انتہا مسلمانوں کا جسے کہتے ہیں نا پلڑا اس جنگ میں بھاری رہا۔ قریشی اب ظاہر ہے جو باقی کے تھے، جو چھوٹے موٹے تھے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی آئے ہوئے تھے جو لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا، وہ بھاگ گئے، اور یہ اسی گھاٹی سے بھاگ نکلے جس کی ہم نے ابھی بھی بات کی۔ یہ لوگ اس سے بھاگے تو شام تک ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا کہ فیصلہ ہو گیا
کہ اب مکمل طور پہ فتح کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح کو مطلب ایسے کنسیڈر نہیں کیا کہ ہاں اس پہ مکمل طور پر جو ہے وہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں. انہوں نے ری گروپ کیا اپنے سارے لوگوں کو اور ان کو کہا کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ہم پیچھے جا کے دیکھیں گے یہ پلٹ کے واپس تو نہیں آ رہے. اور انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر وہ دیکھیں کہ کوئی مسلمانوں میں سے کسی کی لاش جو شہید ہوئے ہیں اٹھا کے لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو تیر مار دیا جائے، اس کو بھی مار دیا جائے. کسی مسلمان کی لاش کو میدان جنگ سے ادھر ادھر موو کرنے کی اجازت نہیں تھی. خیر، اب جب تمام شہداء کی باڈیز کو جمع کیا گیا، پہلے انہوں نے جا کے پیچھا کر کے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ سب بھاگ نکلے ہیں، ان میں کوئی ری گروپنگ نہیں ہو رہی ہے، وہ واپس آ گئے ہیں. تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فردر اسٹریٹجیز شروع کی، جن میں سب سے پہلے یہ تھی کہ جنگ اگرچہ ختم ہو گئی تھی مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 3 دن تک رکنے کا فیصلہ کیا، تاکہ بہت ساری، اور اس کی وجوہات تھیں کافی زیادہ، جس میں سے پہلی تو یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ ایسے نہ ہو کہ آگے کہیں جا کے یہ لوگ آپس میں مل جائیں، ری گروپ کریں، کوپریٹ کریں اپنے آپ کو اور پھر واپس آ جائیں اور پھر واپس آ کے حملہ کر دیں. سٹل ان کی تعداد ابھی بھی مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی، جتنے بھاگے تھے ان کی بھی تعداد بہت زیادہ تھی. تو پہلی چیز تو اس بات کو، اس فتح کو بڑا یقینی بنانا تھا. پھر دوسری چیز تھی کہ کلیریفائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فتح کو کلیریفائی کرنا تھا کہ ہاں واقعی ہم ہی فاتح ہیں، اور اس سے ان کے جو دشمن ہیں ان کے دلوں میں گھات بیٹھتی تھی کہ ہاں یہ نہ صرف جیت گئے، یہ وہیں پر موجود ہیں، وہیں کھڑے ہوئے اپنے قدم جما کر، اور ہم واپس جا کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑا ڈیفائننگ فیکٹر بھی تھا. اور پھر یہ کہ جتنے بھی شہداء تھے ان کو پراپر بریل، غسل دینا ہے نہیں دینا، ان کو کس طرح دفنانا ہے، ان کی نماز جنازہ اور ایوری تھنگ، یہ ساری چیزوں، ان ساری چیزوں کے بارے میں احکامات آنے تھے. ابھی ایسی سچویشن اس سے پہلے آئی ہی نہیں تھی ابھی تک جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر. تو یہ سارے احکامات ان کا ویٹ کرنا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا 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 جائے. اور پھر ظاہر ایک بڑی تعداد ان کے پاس جو ہے وہ ان کی تھی، اپنے پی او ڈبلیوز جو پرزنرز تھے، جو ان کے قیدی تھے، جنگی قیدی، ایک بڑی تعداد ان کی موجود تھی. اس کو بھی ٹھکانے لگانا تھا اور اس کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ٹائم لیا، 2-3 دن لیے، وہاں پہ رکے رہے، اپنا پڑاؤ ہٹایا نہیں وہاں سے کہ ان کو کس طرح سے ان کا کیا کیا جائے. تو پہلا فیصلہ تو جو تھا وہ کیا گیا، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی تھوڑی بہت بات کر چکے ہیں کہ جتنے بھی قریش مکہ یہ مارے گئے تھے، ان کو ان کی لاشوں کا کیا کرنا ہے. ظاہر انڈیویجول بریل ایک ایک کو نہیں دیا جا سکتا تھا، اور تھے بھی یہ مشرک، ان کے اوپر کوئی ایسا قانون لاگو نہیں ہوتا تھا کہ ان کو صحیح طور پہ اس طرح کا بریل دیا جائے. لیکن پھر بھی ایک بہت ہی منیمم رسپیکٹ جو تھی وہ دکھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حکم دیا کہ ایک خالی کنواں جو تھا اس کے اندر ان کی لاشیں پھینک دی جائیں اور اس کو بھر دیا جائے. اور اسی طرح سے کیا گیا اور اسی طرح سے پھینکی گئیں. اور پھر جیسے ہم نے بات کی تھی، ایک سوائے امیہ بن خلف کے باقی سب کی لاشیں اس میں پھینکی گئیں. نہ ہی کسی نے الحمدللہ، نہ ہی کسی لاش کو کوئی نقصان پہنچایا گیا، نہ ہی کسی قسم کی اس کی بے حرمتی کی گئی، نہ ہی کسی قسم کا اس کا کسی بھی طرح سے اس کو ڈسرسپیکٹ نہیں کیا گیا کسی لاش کو، اور ان کو اس طرح سے بس کنویں میں ڈال کے کنواں بند کر دیا گیا. پھر جتنی بھی مسلمانوں کی لاشیں تھیں ان کو بھی وہیں پر جس حالت میں تھے وہ وہاں پہ میدان بدر میں ہی ان کو سب کو دفنایا گیا، اور وہیں پہ جو انہوں نے پہنا ہوا تھا اسی کے اندر، کیونکہ یہ رواج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو شہید ہیں وہ جس حالت میں ہوتا ہے ان کو غسل نہیں دیا جاتا، ان کو اسی حالت میں انہی کپڑوں میں جس میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے ان کو دفنایا جاتا ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اٹھائیں گے دوبارہ حساب کتاب کے لیے، تو وہ شہید اسی حلیے میں، اسی ٹپکتے ہوئے خون کے ساتھ، انہی زخموں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھے گا، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اپنی شہادت پیش کرے گا اپنے بہاف پر۔ تو یہ سب تھا۔ پھر اس کے علاوہ قیدی سارے جمع ہو گئے، اور جو مال غنیمت جو تھا، انفال جسے ہم کہتے ہیں، جس کی وجہ سے سورہ انفال پوری نازل ہوتی ہے، تو وہ مال غنیمت سارا کا سارا اکٹھا کر کے انہوں نے ایک جگہ وہ جمع کیا۔ اب اس کا کیا کیا جائے مال غنیمت کا؟ کیونکہ اس سے پہلے تک تو رسولوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی رسول، کوئی نبی اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے تھے، اور جو مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا اس کو ایک جگہ، ایک کسی چٹان پہ، کسی اونچی جگہ پر سب جمع کر کے رکھا جاتا تھا۔ آسمان سے ایک بجلی آتی تھی اور وہ اس کو جلا کے بھسم کر دیتی تھی، راکھ کر دیتی تھی، اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ قربانی قبول فرمائی ہے اور ان کا یہ جہاد قبول فرمایا ہے۔ اور اس طرح سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مال غنیمت کسی کو اسپینڈ کرنے کا، کسی کو دینے کا، کسی یا اپنے اوپر خرچ کرنے کا، یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ممنوع کیا ہوا تھا۔ جو پچھلے جتنے بھی نبی اور رسولوں کی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، تو اس کا بھی ایک معاملہ تھا، اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جناب اس کے بعد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کر دیا اور تیسرے دن جانے لگے میدان بدر چھوڑ کر، اور یہ مطلب اپنے ساتھ تمام جنگی قیدی اور تمام مال غنیمت لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے میدان بدر سے، تو اس وقت ایک لمحے کے لیے وہ رکے وہاں پہ اس کنویں کے پاس جس میں تمام مشرکین مکہ کی لاشیں تھیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہو کے، اور یہ میں آپ کو البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر کی ہے اس میں سے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی شام کو اسیران جنگ کے بارے میں اپنے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ان میں سے کئی تو آپ کے عزیز و اقربا ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ انہیں فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ اب یہ میدان جنگ سے نکلنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے جو ہیں، ان کی توبہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس لیے انہیں بھی فدیہ لے کر چھوڑنا مناسب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، چونکہ دوسرے قیدیوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا نے بھی ان کے ساتھ مل کر آپ کو نعوذ باللہ کاذب ٹھہرایا اور مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، لہٰذا ان سب کی گردنیں اڑا دینی چاہیے۔ اور حضرت ابو بکر تو انفیکٹ بڑے پریسائز انہوں نے کہا کہ آپ عقیل کو، میرے بھائی کو میرے حوالے کریں، آپ عقیل کو علی کے حوالے کریں، اور اس طرح تاکہ ہم سب اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں خود اڑائیں، ہر ایک کو جو ہے وہ ان کا رشتہ دار سونپیں، ایک ایک کا نام لے کر انہوں نے کہا، اور تاکہ ان سب کی جو ہے وہ گردنیں اڑا دی جائیں۔ تو اور ان میں ایک عبداللہ بن رواحہ بھی تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ کے قریب جو وادی ہے، یہ ایک چھوٹی سی گھاٹی تھی پاس میں، آپ ان سارے جنگی قیدیوں کو وہاں پہ لے کے جا کے چھوڑ دیں، اور وہاں پہ کثرت سے سوکھی لکڑیاں ہیں، میں ان کو وہاں پہ آگ لگا کے خاص کر دوں گا۔ یہ عبداللہ بن رواحہ کی جو ہے وہ سجیشن تھی۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ کسی کا بھی مشورہ قبول نہیں فرمایا، حالانکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کا ہی کریں گے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا مشورہ سنا، تو بہت ناگواری کے آثار جو ان کے چہرے پر فوری طور پہ نظر آنے لگے، لیکن حضرت ابو بکر کے مشورے کے بعد وہ ناگواری کافی حد تک چھٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 راتیں ایسی بنائی ہیں جن میں سے ایک رات ایسی ہے کہ اس میں لوگوں کے دل پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر تم نے وہی کہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ میں سے ہے، لیکن جس نے میری مخالفت کی اس کو بھی اللہ بخشے اور اس پر بھی رحم فرمائے، کیونکہ اللہ رحم کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کی صفات ہے۔ اس کے علاوہ تمہاری بات عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد جیسی بھی ہے، جنہوں نے فرمایا تھا یا اللہ اگر تو ان سے یعنی کہ ان کی مخالفت کرنے والوں سے عذاب دیتا ہے تو یہ تیری مرضی ہے، کیونکہ یہ تیری مخلوق ہیں، اور اگر انہیں تو معاف کر دے گا تو بھی تو مہربان اور نہایت بخشنے والا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ عمر تمہاری مثال حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ کس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ یا اللہ زمین پر کافروں کا کوئی شہر کوئی بندہ باقی نہ چھوڑنا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ یا اللہ ان کے مال کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں پر سخت عذاب فرما، کیونکہ یہ لوگ دردناک عذاب سے پہلے ایمان نہیں لائیں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی اپنے صحابہ کرام کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو ہیں ان کی مثال حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم جیسی ہے، نرم دل والے، اور حضرت عمر جو ہیں ان کی مثال حضرت موسیٰ اور حضرت نوح جیسی ہے، ذرا سخت اور سخت گیر انسان۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے یا تو ابو بکر کے مشورے کے مطابق انہیں فدیہ دے کر رہا کر دیا جائے، یا عمر کا مشورہ قبول کر کے ان سب کو تحقیق کر دیا جائے، پھر تم ہی بتاؤ کہ اس کے بعد کون باقی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کے عبداللہ بن رواحہ بولے یا رسول اللہ میں نے سہیل بن بیدہ کو اسلام کے حق میں گفتگو کرتے سنا ہے، یعنی کہ ان مشرکین جو انہوں نے اسیر بنائے ہوئے تھے، قیدی تھے ان میں سے۔ تو عبداللہ بن رواحہ کی یہ بات سن کے پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قدر سکوت فرمایا، خاموش ہو گئے، کچھ دیر کے لیے پاز کیا، پھر ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر کے مشوروں میں سے کسی ایک پر عمل نہ کرنے کے علاوہ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ سہیل بن بیدہ کے سوا باقی قیدیوں پر آسمان سے پتھر برسا کے ان سب کو سنگسار کر دے۔ تو یعنی کہ یہ ان کی بالکل اس شام کو ڈسکشن ہو رہی ہے جو کہ یہ بجلی کڑکی تھی، یہاں پہ شدید قسم کا طوفان آنے کی چانسز ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ڈسکشن بالکل اسی شام کو ہو رہی ہے جس شام میں بدر مطلب جس دن بدر کا فیصلہ ہوتا ہے اور جنگ بدر ہوتی ہے، تو اس کے فوراً بعد یہ ڈسکشن شام میں ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت ابو ایوب انصاری سے بھی مروی ہے اس سلسلے میں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو غزوہ بدر میں ایک انصاری نے گرفتار کیا تھا، اور وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہا تھا کہ انہیں قتل کر دے یا اپنی پوری جماعت کے پاس بھیج دے۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے اصحاب سے فرما رہے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس جنگ میں قتل ہو گئے ہوں گے تو یہ رات آپ پر صبح تک گزارنی بڑی مشکل گزرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سن کے کافی صحابہ کرام جو ہے نا وہ گئے اور ڈھونڈنے لگے حضرت عباس کو کہ کہیں وہ مقتول لوگوں میں تو نہیں ہیں۔ تو پھر ایک ان میں حضرت ابو بکر اور عمر بھی تھے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ عباس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں گزر گئے ہیں یا قیدیوں میں شامل ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک انصاری نے انہیں گرفتار کیا ہوا ہے اور وہ چھوڑنے پر راضی نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ چنانچہ یہ دونوں فوراً اس انصاری کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ عباس کو ان کے حوالے کر دے، لیکن جب وہ نہیں مانا، مسلسل مصر رہا کہ نہیں یہ انہی کا قیدی اور انہی کے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو وہ کیا کریں گے؟ اس پر وہ بولا اچھا اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو پھر آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ جب حضرت عمر اور ابو بکر عباس کو لے کر آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، تو اب ان کی آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے تینوں کی کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے ایسی خوشی ہوگی کہ اپنے باپ خطاب کے مسلمان ہونے پر بھی نہ تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوچیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مسلمان ہونے پر کس قدر حیرت آمیز مسرت ہوگی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی زبان سے یہ سب سن کر خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بالکل خاموشی سے بس سنتے رہے۔
لیکن جب حضرت عمر کو ان کی ہے اس خاموشی انہوں نے دیکھی تو ان کو غصہ آنا شروع ہو گیا. وہ تھوڑے سے شارٹ ٹیمپرڈ تھے شروع سے, تو ان کو شدید غصہ آنا شروع کیا. اور جب ابو بکر نے محسوس کیا کہ عمر کا مزاج بدل رہا ہے تو انہوں نے جلدی سے بات بدلی اور انہوں نے کہا کہ جلد سے جلد ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لے چلتے ہیں. ان کو ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر کوئی ان پہ دست درازی کر دیں کسی طرح سے, کیونکہ وہ ایک دفعہ مشورہ تو دے چکے ہوئے تھے. تو بہرحال ان کی خدمت میں پیش کرنے پر جلدی سے رضامند کر لیا. تو اس طرح سے مطلب یہ ان کی ڈسکشن اس ایوننگ میں ہوئی. صبح اٹھے ہیں جس وقت, تو اس وقت ہمیں اندازہ ہے کہ کیا ہوا تھا. جس وقت یہ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق یہ بیٹھے ہوئے دونوں رو رہے ہیں, شدید رو رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کیا ہو گیا, خدا کے لیے مجھے بتائیے. اگر میں جو ہے میں نہیں بھی میں کچھ کر سکا, مطلب میں رونے کی شکل ہی بنا لوں اگر مجھے رونا نہیں بھی آتا, ورنہ اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے بتائیں, میں آپ کے ساتھ روں گا. تو ایسا کیا ہو گیا؟ تو اس پر پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ انفال نازل ہوئی, اس کی آیات آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شدید اس بات کو ناپسند کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی بنائے, پرزنرز آف وار جو ہے وہ رکھے, قیدی بنائے. اور اس کی وجوہات تھیں, بڑی سالڈ وجوہات تھیں, اور اتنی وہ سخت قسم کی جو ہے آیات ہمیں ملتی ہیں کہ ہم تھوڑے سے نا ہل جاتے ہیں جب ہم وہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اپنے پیارے نبی کے لیے بھی اتنی سخت بات کر سکتے ہیں. اور یہ پوائنٹ بھی تھا, میرے ابو جو ہیں وہ بڑے حیران ہوئے تھے ایک زمانے میں جب ان کو پہلی دفعہ یہ پتہ چلا تھا کہ قرآن میں کئی مقامات ایسے ہیں جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سرزنش کی گئی ہے, اور ان کو بڑے سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ٹوکا ہے کسی بات سے, کسی عمل سے. تو وہ مانتے نہیں تھے, کہتے ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر ان کو نکال کے پڑھ کے بتایا ایک دو مقامات جو اس طرح کے تھے, ان میں سے یہ ایک مقام یہ ہے. تو یہ شدید یہ جو وقت تھا یہ اس طرح کا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ اپنی فطرت کے مطابق کیا, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ڈیفرنٹ اس کا حل نکالا ہوا تھا. تو ہم سورہ انفال کی آیات پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ایک بات اور بھی آتی ہے بیچ میں چھوٹے سا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک, کہ انہوں نے جب سارے قیدی جمع ہو گئے ایک جگہ پہ تو ان کا دورہ کیا, ان کے بیچ میں چل رہے تھے, پھر رہے تھے, اور فرمایا کہ اگر ان میں اس وقت مطعم بن عدی ہوتا تو میں اس کے کہنے پر ان سب کو رہا کر دیتا. مطعم بن عدی کون ہے؟ ہم نے بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں بات کی تھی. مطعم بن عدی وہ ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پناہ دی تھی جب کوئی ان کو پناہ دینے کو تیار نہیں تھا. جب وہ طائف سے واپس آئے تھے تو وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ مسلح ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے گیا تھا, اور اس نے اپنی پناہ دی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے علاوہ جب شیب بن ابی طالب میں سارے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا تھا تو مطعم بن عدی وہ شخص تھا جو اونٹ کے اوپر کھانا لاد کے اور کافی جس قدر ہو سکتا تھا راشن لاد کے ان اونٹوں کو ہانک دیتا تھا اس ویلی کی طرف. تو اس نے باوجود اس کے کہ وہ قریش کے ہی سرداران میں سے تھا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, اس نے بہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. اور ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے جو ہے وہ ہر طرح کے لوگوں سے, جب اللہ تعالیٰ کو مدد دلوانی ہوتی ہے اپنے بندوں کو, وہ ہر طرح کے لوگوں سے دلواتے ہیں. مطعم بن عدی بھی ان لوگوں میں سے تھا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے بارے میں کہا جو کہ ایک بہت بڑا آنر ہے, اعزاز ہے ان اٹ سیلف. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو گیا یا اس کو وہ عذاب نہیں ہوگا, یا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی عزت کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کہ وہ زندہ ہوتا اور وہ ایک لفظ کہتا تو وہ سارے پرزنرز کو چھوڑ دیتے بغیر رینسم کے. اور اس کی ڈیتھ کچھ ہفتے پہلے ہی ہوئی تھی. یہ میدان بدر سے جنگ بدر سے بالکل چند ہفتے پہلے ہی مطعم بن عدی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. بہرحال
ہم پہنچے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سجیشن تھی اس کو قبول کر لیا اور ارادہ کیا کہ ہر شخص کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور جس پر بہت شدید اللہ تعالیٰ کا ریاکشن، اللہ تعالیٰ کی آیات آئیں. تو اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر بھی رو رہے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 67 جو ہے اس میں فرماتے ہیں، یہ ما کانا لنبی، یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ پیغمبر کو یہ شایع نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دیں. تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے. اگر خدا کا حکم پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تک کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رو رہے تھے اور جب حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک درخت کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، ایک درخت یا جھاڑی تھی اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ مجھے اتنا قریب عذاب جو ہے وہ دکھایا گیا ہے جو کہ میرے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے یہ فدیہ دینے کا مشورہ دیا اور قبول کیا. تو میں اس کے خوف سے رو رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگا تھا اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ تہیہ نہ کر لیا ہوتا، یہ بات طے نہ کر لی ہوتی کہ ہاں اس طرح فدیہ دے کر ہی چھوڑنا ہے اور لوگوں سے رینسم لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت شدید عذاب ان کو دیتا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھایا بھی گیا وہ عذاب، وہ اس کے ڈر کی وجہ سے رو رہے تھے. تو ان تمام صحابہ کے لیے اور اس فدیے کے لیے اتنی کلیئر آیات ہیں، اتنی کلیئر آیات ہیں کہ سن کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے سختی سے یہ حکم اپنی بہترین کریشن، جن سے بہتر اللہ تعالیٰ نے کوئی کریشن نہیں بنائی دنیا میں، ان کے لیے کہہ سکتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ کس پوائنٹ پر ہے وہ؟ یہ سوچ کے بھی نا اس چیز سے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے انسان کے کہ ہمیں کتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا ہم وہاں تک ہیں کہ ہم اللہ سے کوئی سوال نہ کر سکیں اور اللہ کی کسی بات کو نہ مانیں اور قرآن کے احکامات کو نہ مانیں، اور ہم اتنے مضبوط ہیں کہ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو فیس کر سکیں گے، اس اللہ تعالیٰ کا عذاب فیس کر سکیں گے. کس میں لوگوں میں اتنی ہمت ہے؟ ہم لوگوں میں یہ بہت بہت ڈرا دینے والی بات ہے. تو اس آیت میں 67 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی اور ان کی توجہ اس بات پر دلائی کہ جب آپ کمزور ہیں، ابھی آپ کے پاس نہ زمین ہے اس طرح سے، نہ طاقت ہے، نہ نفری ہے، تو آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو نرمی کے ساتھ ان کی معافی کر دی جائے. اس وقت اور اس بات سے اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پولیٹیکل پوائنٹ سمجھا رہے ہیں ہم سب کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتنی سختی کر کے ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک آپ کسی جگہ پر آپ فلی اسٹیبلش نہیں ہیں، آپ کی جڑیں آپ نے نہیں پکڑی ہوئی، آپ کے لیے یہ فضول بات ہے کہ آپ وہاں پر نرمی اور رحم کا معاملہ کریں. رحم اور معافی وہاں اچھی لگتی ہے جہاں آپ کے قبضے میں سارا کچھ ہو، آپ مکمل اتھارٹی کی پوزیشن میں ہوں، اور پھر آپ کسی کو معاف کریں. وہ ہے معافی جس کا اجر ہے بہت زیادہ، کہ جب آپ بدلہ لے سکتے ہیں اس وقت آپ معاف کریں. دیکھنے میں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی توجہ اس بات کی طرف دلا رہا ہے ابھی آپ اتنے طاقتور نہیں ہوئے جتنے آپ سمجھ رہے ہیں. یہ سب کچھ میرے بیک اپ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ زمین میں ابھی آپ کی وہ اتھارٹی قائم نہیں ہوئی ہے جس کے بعد کہ آپ عام معافی کا اعلان کریں، جو کہ ہم لیٹر آن دیکھتے ہیں بعد میں جا کے فتح مکہ کے بعد ہوتا ہے پریکٹیکلی، جس پہ
جو ایک مثال اپنے طرز کی ایک مثال آپ ہے. تو درگزر اس وقت سب سے افیکٹو ہے جب آپ کے پاس ہر طرح کی طاقت اور ریسورسز ہو. اس سے پہلے اپنا اپر ہینڈ جمانے کے لیے سزا دینی ضروری ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس سے پھر ہمیں چھوٹے لیول پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک گال پہ تھپڑ پڑے تو آپ دوسرا گال بھی آگے کر دیں. یہ ایک ان ریئلسٹک اپروچ ہے. حقیقت میں اگر آپ ملزم کو آزادی دیں گے تو آپ معاشرے میں بگاڑ زیادہ پیدا کریں گے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو ایک دفعہ سزا دے کے کئی لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیں. اور یہ حکم ہمیں ایون قتل کے معاملے میں بھی ملتا ہے. قتل کی جو دید کا مسئلہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے دید بھی حلال قرار دی ہے کہ آپ کسی کے قتل کی دید لے کے اس بندے کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس کا فدیہ لیا جا سکتا ہے. لیکن پھر اس کی اگلی آیت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن اگر تم قتل کا بدلہ خون کا بدلہ خون لو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے. یہ آگے کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معاشرے میں ایک امن اور سکون قائم کرنے کے لیے یہ لا بنایا ہے، اور جس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا کہ آپ کے لیے اس کے اپوزٹ عمل کرنا ضروری ہے. بہرحال مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں جو سوسائٹیز خود یہ کہتی ہیں کہ نہیں جی آپ ایک تھپڑ کھا کے دوسرا گال آگے کریں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں. تو انہوں نے خود بھی اس لا کو ایز اے ڈاکٹرائن جو ہے وہ اپنے ملک میں رائج نہیں کیا ہوا. وہ کہتے ضرور ہیں منہ سے، مگر آپ کہیں پر بھی یہ ایز اے لا یا ایز اے ڈاکٹرائن کہیں پر ان کے ملکوں میں بھی رائج ہوا ہوا نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ بالکل ان ریئلسٹک یوٹوپک آئیڈیلسٹک قسم کی اپروچ ہے. اور اس کا سب کو پتہ ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے، اینڈ رزلٹ جو ہے، جو نیٹ رزلٹ ہے وہ اچھا نہیں ہونے والا. اس وجہ سے ایک انڈیویجول لیول کے اوپر کسی چھوٹی سطح پر ٹھیک ہے شاید کام کر جائے، لیکن ایک بڑی سطح پر حکومتی سطح پر کسی بڑے کرمنل کے ساتھ یہ کریں آپ، یا کسی بہت بڑے کوئی بھی اسٹیٹ کرمنل ہو یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے، اگر آپ ان کے ساتھ کریں تو یہ معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا کرتا ہے. اور اس کا ہم سب کے سامنے پاکستان اس کی بہت بڑی مثال بن چکا ہوا ہے. سیکنڈلی جب حضرت عمر نے کہا کہ مجھے میرے قبیلے کے اور ہر مسلمان کو ان کے قبیلے کے لوگ دیں، ان کے بھائی بندو جو ان کے بالکل قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیں، ان کو قتل کریں، تو یہ حضرت عمر کی بڑی دور اندیشی تھی. یہ ان کی بڑی وزڈم تھی. انہوں نے ہی سو وے فار بیانڈ جہاں تک کوئی اور نہیں پہنچا تھا. اور ان کو اس وقت یہ شو کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اس وقت سب سے اللہ تعالیٰ کے لوئل ہیں، اور مطلب دنیا میں کسی چیز کی لوئلٹی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو کہ اللہ تعالیٰ کی لوئلٹی ہے. تو ایک قبیلہ دوسرے پر، اور اس طرح سے اس میں ایک اور پہلو جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ اس طرح سے کوئی کسی پر الزام نہیں دے سکتا تھا. مطلب یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ حضرت عمر کے قبیلے کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والوں نے مارا، یا حضرت ابو بکر کے قبیلے کے لوگوں کو جو ہے عمر کے قبیلے نے مارا. ہر کوئی اپنے بندے کو مارتا، تو یہ ایک سسٹمیٹک جو ہے نا ان کے اوپر الزام ہوتا، کسی ایک کے اوپر الزام نہیں آتا اس طرح کا. تو اور اس بات کو سمجھنے میں یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں مرتے. اور اس سے ایک چیز اور بھی ان کو اس وقت سمجھ میں آتی جس کا ہم نے تھوڑا پہلے بھی ذکر کیا، وہ یہی کہ اگر یہ کام ہوتا تو ان کو سمجھ میں آ جاتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ نہیں مرتے، ایکچولی ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کی پوجا نہیں کرتے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو مانتے ہیں. اور اس چیز کی ہمیں اس بات سے بھی ملتی ہے کہ جنگ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید ہونے کی خبر پھیل گئی، تو ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کا اس وقت لڑتے یہ حال تھا کہ ان کا ایک بازو کٹ گیا تھا، اور وہ کچھ ٹینڈنز کے ساتھ، کچھ وینز کے ساتھ جڑا ہوا تھا. پہلے تو وہ اس کو اٹھا کے نا
فکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جب ان تک کسی کے چلانے سے خبر پہنچی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, انہوں نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا, دوسرا پاؤں اوپر رکھا اور اپنا بازو کھیڑ دیا. انہوں نے کہا آپ شہید ہو گئے, نبی تو ایسے شہید ہی نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو گیا دنیا میں اور ہمارا کام شروع ہو گیا. اب یہ جو ذمہ داری ہے یہ ہم لوگوں پر آ گئی ہے کہ ہم نے اسلام کو اسٹیبلش کرنا ہے. اب ہم نے اور زیادہ جو ہے اس سے لڑنا ہے. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ان کو بہت زیادہ لو کر دیتی, ان کا مورال ڈاؤن کر دیتی, ان لوگوں کی سمجھ بوجھ کا اندازہ لگائیں آپ. انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں, اب یہ ذمہ داری ہماری, اب یہ کام ہمیں کرنا ہے. اس کا مطلب ہے ان کا کام ختم ہو گیا, اللہ نے انہیں بلا لیا, اٹھو بس اب تو یہ جو چھوٹی سی جان ہے یہ تو بس ایسے ہی چلی جانی ہے, جاؤ اور لڑو, شہید ہو جاؤ. تو یہ والی چیز جو ہے ان کو پروف کرنی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور اندیشی تھی اس میں یہ سارے پوائنٹس چھپے ہوئے تھے. خیر, سبحان اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں ہم لوگوں کو کہا ہوا کہ میرے تمام صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں اور ان میں سے جس کسی کو بھی فالو کرو گے تو نجات پا جاؤ گے. اور اس سے بہترین مثال نہیں ملتی ہمیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وزڈم کی. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں. تیسرا دن ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اکٹھا کر کے جا رہے ہیں مدینہ کی طرف. جاتے ہوئے ان 70 قیدیوں میں سے 2 ایسے قیدی تھے جن کو قتل کیا گیا. اور یہ ہم پہلی اور آخری دفعہ سنتے ہیں سیرہ میں کہ کسی بھی جنگی قیدی کو اس طرح بعد میں قتل کیا گیا ہو. ان 2 لوگوں کو جو قیدی بنائے گئے تھے اور قتل کیے گئے, ان میں سے پہلا شخص تھا نضر بن حارث اور دوسرا تھا عقبہ بن ابی معید. اب اس میں سے ابن اسحاق ہمیں ان کا بیک گراؤنڈ یاد دلاتے ہیں کہ نضر بن حارث وہ شخص تھا کہ یہ قریش کے شیاطین میں سے جسے کہتے ہیں نا سب سے بڑا شیطان تھا. اس کی سٹوری یہ تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی مکہ سے نکل کر بہت دنیا گھومی تھی. اس شخص نے بہت زیادہ ادھر ادھر. قرآن مجید میں بھی کم از کم 8 مقامات پر اس کی خباثت کا ذکر آیا ہے. اور یہ جس جگہ گیا تو یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پرانے عراق میں لخمد ڈائنیسٹی بہت پرانی گزری ہے جو کہ عربوں کی تھی جو عراق میں تھے, اور اس کا دارالخلافہ تھا حیرہ. ایک شہر تھا حیرہ جو اس وقت بہت ہی بڑا ثقافت کا اور ہر چیز کا بڑا تہذیب و تمدن کا بہت بڑا مرکز تھا کہ وہاں پہ دنیا جان کر جسے کہتے ہیں میٹروپولیٹن سٹی ٹائپ, اس وقت وہ وہاں تھا. یہ شخص وہاں رہا, بڑی اس نے دنیا کی تہذیبیں دیکھیں اور ہر طرح سے بڑا جو ہے وہ طرح طرح کا علم حاصل کیا. جب قرآن کا نزول شروع ہوا یہ اس وقت واپس مکہ آ چکا تھا, اور جب یہ قرآن کی آیات سنتا تھا تو یہ سب سے زیادہ تنزیہ تنقید جو ہے یہ شخص کرتا تھا ان کے اوپر. اور پھر یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتا تھا کہ ارے تمہیں مزہ آ رہا ہے یہ کہانیاں کس سے سن کے جو تمہیں محمد سنا رہا ہے, آؤ میں تمہیں اس سے بھی بہتر کہانیاں سناتا ہوں. اور پھر یہ اپنے جھوٹے سچے قصے بادشاہوں کے اور ادھر ادھر ان کی جو میتھولوجیز سن کر آیا تھا اور سارا کچھ ان کو سناتا تھا, اور لوگوں کو بڑے مزے لے کے سناتا تھا. اور پھر اس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ گانے بجانے والی عورتیں بھی رکھی ہوئی تھیں, یعنی کہ بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا تھا, ڈسٹربنس بہت پھیلاتا تھا. قرآن میں جتنی بار بھی اساطیر الاولین یعنی اگلے لوگوں کے قصے کہانیوں کا ذکر آیا ہے وہ اسی ملعون نضر بن حارث کی کسی نہ کسی کہی ہوئی بات کے جواب میں آیا ہے. اور اس کا بیسکلی کہنا یہ تھا یا یہ جو امپلائی کرتا تھا وہ یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہتر کہانیاں سنا سکتا ہوں تم لوگوں کو, میری نالج اتنی ہے کہ میں اس شخص سے زیادہ بڑھ کر تمہیں کہانیاں انٹرٹین کر سکتا ہوں بیسکلی. اور یہ لوگ یہ اینشینٹ وہی پرشین کنگز وغیرہ کی. دوسرا جو ہے عقبہ بن ابی معید, یہ وہ شخص تھا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے تنہا, یہ شخص جا کے اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پاؤں رکھا, ان کا گلا دبایا, ان کے اوپر
اس کی کیمل کی جو اوجڑی ہوتی ہے، پوری کی پوری ایک مرے ہوئے کیمل کا کارکس لا کے پورا کا پورا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ ڈالا، جو اتنا بھاری تھا کہ اس کے بوجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہیں اٹھ سکے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، عائشہ کہہ رہی ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں جو اس وقت بہت چھوٹی بچی تھیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہٹایا اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گندگی صاف کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. یعنی کہ یہ بہت ہی لو کیٹیگری اینیمیز میں سے تھا قریش کے. اور یہ دونوں وہ لوگ تھے جو کہ یہودیوں کے پاس آئے، مدینہ کے یہودیوں کے پاس آئے، ان سے وہ چیلنجنگ ٹرکی کویسچنز پوچھنے کہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور وہ جواب نہ دے سکیں، اور ان کا پول کھل جائے خدا نخواستہ کہ وہ تو نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اور وہ جھوٹے ہیں، کاذب ہیں. تو بہرحال ان لوگوں نے ہر طرح سے نہ صرف تنگ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے اوپر جھوٹے ہونے کے، کاذب ہونے کے الزامات لگائے، ان کو فزیکلی بہت ہرٹ کیا اور ایموشنلی بہت زیادہ ہرٹ کیا، اور دین کا بہت مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا. تو یہ وہ دونوں شخص تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے، اور ان میں سے ایک نے یہ جو نظر تھا، اس نے اپنا عبایا تک جو اس نے پہنا ہوا تھا وہ اتار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کے ان کو چوک کر کے مارنے کی بھی کوشش کی. تو جب ان کو الگ کیا گیا، عقبہ کو الگ کیا گیا قتل کرنے کے لیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت علی کو حکم دیا کہ اس کی گردن اتار دو. تو اس پر اس نے گڑ گڑانا شروع کر دیا. اس نے کہا کیا میں پورے قریش میں سے، مطلب پورے اتنے پرزنرز میں سے ایک صرف میں ہی ہوں، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی وجہ سے تمہیں قتل کیا جا رہا ہے. اب اس نے جب دیکھا کہ علی تو قتل کرنے ہی والے ہیں، تو اس نے گڑ گڑانا شروع کر دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بیوی بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے، اور ان کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا، بچوں کا، سب کا کیا ہوگا، کون دیکھے گا میرے بعد انہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ایک مسٹیریس، ایک اینگمیٹک سا جو ہے نا وہ جواب دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النار، بس یعنی کہ آگ دیکھے گی انہیں، اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا. تو یہ دو لوگ تھے کہ جن کو رستے میں واپس آتے ہوئے مدینہ قتل کیا گیا. اب جب تیسری شب پہنچنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، یہ پیر کا دن ہے. فرائیڈے کو، جمعے کے دن جنگ بدر ہوتی ہے، اور اب یہ پیر کا دن ہے. جب آپ پہنچنے والے ہیں تو پہنچنے سے پہلے اور پچھلی 2 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل شب بیداری میں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مسلسل نماز اور دعا میں گزارے. اور اس کے بعد جب سب کچھ لے کے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ، جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالترتیب مدینے کے اونچے اور نیچے علاقے میں رہنے والے لوگوں کے پاس پہلے سے بھیجا. ایک کرائر ہوتا ہے نا، منادی کرنے والا، وہ بنا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھیجا آگے آگے. اور نہ صرف یہ کہ بدر میں فتح کی خوشخبری جو ہے وہ سنانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنی اونٹنی دی، اپنے اونٹ پر بھیجا. ہم لوگوں کے نزدیک تو یہ سارے جانور ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس زمانے کے لوگ ہر ایک کا جانور بھی پہچانتے تھے کہ کون سا جانور کس شخص کا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی قصوہ، وہ اس کو سبھی لوگ جانتے تھے، تو زید بن حارثہ کو وہ دی. اور کہتے ہیں ایک اور گھوڑا تھا غالباً، جو کہ ابو جہل کا گھوڑا تھا شاید، یا اونٹ تھا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز تھی، وہ عبداللہ بن رواحہ کو دے کے بھیجا گیا. اور یہ بہت تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے بڑی ایکسائٹمنٹ میں جا کے مدینہ میں لوگوں کو خبر دی. تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی علالت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور یہ اس وقت شدید علیل تھیں، ان کی علالت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اور حضرت عثمان بن عفان کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی غزوہ بدر میں. حضرت عثمان ان کے ہسبینڈ تھے،
اور حضرت عثمان نے آخری وقت میں ان کی بہت تیمارداری کی، بہت زیادہ ان کو جس قدر سکون پہنچا سکتے تھے پہنچایا. جس وقت یہ حضرت زید بن حارثہ مدینہ پہنچ رہے تھے، اس وقت حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ہم مٹی برابر کر کے ان کی قبر کی بس وہاں سے نکل رہے تھے قبرستان سے. حضرت رقیہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور ان کی مٹی برابر ہو رہی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں شریک ہو رہے ہیں اور ان کی بیٹی کی پیچھے ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اس وقت جب یہ وہاں پر پہنچے تو ان کے زید بن حارثہ اپنی ظاہر خوشی کو بالکل قابو نہیں کر سکے اور بہت ایکسائٹمنٹ میں انہوں نے چلانا شروع کر دیا کہ عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیا گیا، شیبہ بن ربیعہ کو قتل ہو گیا، ابو جہل بن ہشام، زمعہ بن اسود قتل کر دیے گئے، ابو البختری، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف اور حجاج کے دونوں بیٹے اور وہ بھی قتل کر دیے گئے. مطلب ایک ایک کا نام لے کے قریش کے سرداران کا جو ہے نا وہ یہ سب کو خبر دینے لگے اور منادی کرنے لگے. اور اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کو جب بدر کی فتح کی خبر دی گئی تو اس وقت مدینے میں سب لوگ سو رہے تھے، لیکن وہ مصلی پہ تشریف فرما تھے اور کہتے جاتے تھے. اسامہ بن زید جو اس وقت بچے تھے اور ابھی نابالغ تھے شاید، تو وہ حضرت زینب کی تیمارداری میں مصروف تھے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان کی زبان سے قریش کے ان لوگوں کے قتل کی خبر سنی تو حیرت سے ان سے پوچھا کہ اے والد بزرگوار، یہ کیا یہ واقعی سب کچھ سچ ہے؟ اور اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ مدینے میں جو منافقین تھے نا، عبداللہ بن ابی سلول جیسے لوگ تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی نا، حضرت زید بن حارثہ کی منادی سنی، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ پھر گیا ہے، کیونکہ خدا نخواستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں اور سب لوگ مارے گئے ہیں جو گئے تھے مسلمان. اس کی وجہ سے اس کا دماغ پلٹ گیا. جب یہ بھاگ کے آئے واپس تو یہ ہمیں الٹی خبر دے رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اسامہ بن زید ایک طرف لے کر گئے اپنے والد کو، ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو اس پر زید بن حارثہ نے جو ہے وہ اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، اور اب بھی تمہارے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے اور وہ تمام ان قیدیوں کے ساتھ اور اس مال غنیمت کے ساتھ جو ہمیں حاصل ہوا ہے، تو سب کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بیسیکلی سب کو پتہ چل جائے گا یہ بالکل سچ ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی لوگوں نے، بلکہ اسامہ بن زید نے بھی پوری طرح سے اس بات کو سچ نہیں مانا تھا جب تک کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس مدینہ میں انٹر ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنے یعنی ان پی او ڈبلیوز کے ساتھ. اور ایسی ہی کچھ حالت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ بھی کچھ ہوا. تو یہ چیزیں بہت ہیں. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ اب مدینہ میں آنے کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جو ان کے قیدی تھے، جنگی قیدی تھے، اور کس طرح سے رینسم لیا گیا. اس کا اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. الرحیق المختوم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں مدینہ کی طرف، تو ان کے ساتھ بہت پکڑے ہوئے قیدی ہیں، اور ان کا ایک گروپ ایسا بھی جو کہ بہت زخمی ہے، اور یہ گروپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن کعب کی سربراہی میں اس کو آگے بڑھنے کا حکم دیا. اور یہ رستے میں ہی جو ہے وہ ان کا ایک ہل سی آئی، ایک سینڈی ہل آئی، ایک ریتیلا ٹیلا آیا، جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کے اور جو سپوائلز تھے، جو غنیمتیں تھیں، ان کی تقسیم کی لوگوں کے درمیان وہاں پر. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید سورہ انفال کی آیات جو ہیں یہ جب تک ریویل ہو گئی تھیں، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک ہی جگہ یہ سارا مال اکٹھا کر کے اور اس کو گھسیٹنا زیادہ پرابلمیٹک ہے، بجائے اس کے ان کو ان کے مطلب رائٹ فل اونرز کے حوالے کر دیا جائے. تو میں آپ کو اس کی آیت سناتی ہوں. سورہ انفال کی آیت تھی، جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ، یہ حلال اور طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے.
تو یہ مال غنیمت جو ہے وہاں پر تقسیم ہوا. اب یہ تھا کہ یہ جو 3 طرح کے گروہ بن گئے تھے ان لوگوں کے نا. ایک پہلا گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ ظاہر ہے جس نے لڑا اور وہ خود سے مطلب جس کو مارا اس کا سامان جمع کر کے وہ لیا. انہوں نے کہا ہم تو لڑے ہیں, ہم تو ان کے ساتھ, ہم تو سب سے پہلے سب سے بڑے حقدار ہیں. دوسرا گروہ وہ تھا کہ ہم نے قریش کا پیچھا کیا, ہم نے ان کو واپس پلٹ کے آنے نہیں دیا, یا ہم وہ گارڈ کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ, تو اس وجہ سے ہم لڑائی کے بیچ میں ایکٹیولی آ کے نہیں لڑ سکتے تھے, تو ہماری وجہ سے تم لوگ سیف تھے, تو ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں. تیسرا گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, ہم نے ان کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کیا اتنا لڑائی میں, لیکن اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ہماری لیڈرشپ چلی جاتی خدا نخواستہ, تو ہم سب سے زیادہ اس مال غنیمت کے جو ہیں وہ حقدار ہیں. اور تو ان میں سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ ایک بڑی خوبصورت تلوار لے کر آئے, اور انہوں نے کہا کہ اس کے اونر کو میں نے مارا ہے تو یہ تلوار مجھے ملنی چاہیے. لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی سورہ انفال کی, یہ آیت نمبر 69 ہے کہ جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ, یہ حلال اور طیب ہے, اور خدا سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور پھر اس طرح ہوا کہ یہ مال غنیمت جو ہے نا 1/5 ٹوٹل کا, اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک حصہ جو ہے 1/5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ایک 1/5 حصہ جو ہے وہ اہل بیت کا, 1/5 یتیموں کا, 1/5 مساکین کا, اور 1/5 ٹریولرز کے لیے رکھا گیا. اور جو پیادہ سپاہی جو لڑے تھے ان کو ایک ایک حصہ, جبکہ جو سوار تھے جن کے ساتھ کوئی سواری تھی, کیمل تھا یا اونٹ تھا یا آپ کا کوئی گھوڑا وغیرہ تھا, ان کو 3 حصے ملے, یعنی کہ ان کو سوار کے ساتھ کا بھی حصہ ملا. اس کے علاوہ 9 لوگ ایسے تھے جنہوں نے بنفس نفیس خود سے شرکت نہیں کی غزوہ بدر میں, لیکن ان کو شریک سمجھا جاتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی دیا ہے اور ان کو اس مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملا ہے. ان میں سب سے پہلے سب سے افضل جو ہیں وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, حضرت رقیہ کے شوہر جو ان کی تیمارداری کے لیے رکے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ رکے تھے پیچھے, ان کو دیا گیا. ایک اور جو بہت جلیل القدر صحابی, ان کا نام تھا طلحہ بن عبید اللہ, یہ اس وقت مدینہ سے باہر تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کے بعد یہ واپس مدینہ اس وقت تشریف لائے. یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ حصہ ملا. اس کے علاوہ 7 اور لوگ ہیں جن کا ذکر ہمیں کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا, لیکن یہ غزوہ بدر پھر بھی اتنی ڈیٹیل میں موجود ہے کہ اگر آپ یہ کتابیں پڑھیں البدایہ والنہایہ وغیرہ, اس میں باقاعدہ ان 313 لوگوں کے نام اور شجرے موجود ہیں جنہوں نے اس میں شرکت کی, جو شہید ہوئے, جو غازی رہے, اور وہ لوگ جن کو جو ہے یہ اسپوائلز آف وار جو مال غنیمت تھا جو ان کو ملا, بجائے ایون دو کہ انہوں نے شرکت نہیں کی تھی اس غزوہ میں. تو آپ کو ان سب کے نام حروف تہجی کے ساتھ اور پھر ان کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل ملتی ہے, لیکن ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور, میں ان کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ وہ یہ البدایہ والنہایہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سیرہ کا ٹاپک ہے وہ ضرور پڑھیں, چاہے آپ کافی لینگویج میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, چاہے آپ جو بھی دیکھیں جو بھی پڑھیں. میرے پاس اس کا یہ اردو انگلش بھی موجود ہے اور اردو بھی موجود ہے, لائف آف دا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائی امام الکثیر. البدایہ والنہایہ جو ہے وہ ابن کثیر کی ہے, تو یہ اس میں سے انہوں نے صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا باب تھے وہ انہوں نے نکال کے کتاب بنا دی ہے, اور اس کو بڑا خوبصورتی سے اس میں جو ہے سارا کچھ مینشن کیا ہے. اچھا جی, تو مطلب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ اس سفر کے دوران ہی ہو رہی ہیں جو کہ مکہ کہہ رہی ہوں بدر کے میدان سے مدینہ کی طرف آ رہا ہے. اس میں
اسپوائلز آف وار جو ہے مال غنیمت، اس کے مسئلے طے ہو رہے ہیں، اس میں قیدیوں کے مسئلے طے ہو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس طرح جانا ہے، کیسا سلوک ہونا چاہیے. اس میں سزا بھی دی جا رہی ہے. ان دو لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے جو کہ قیدی تھے، مگر ان کے بارے میں ہم نے بات کی کچھ دیر پہلے. ان کو قتل بھی کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک کرائر، اپنا ایک منادی کرنے والے لوگ 2 عدد جو ہے وہ بھی آگے بھیج دیے. اچھا، اس ضمن میں ہمیں ایک اور مزے کا واقعہ ملتا ہے البدایہ والنہایہ سے ہی. میں آپ کو یہ پڑھ کے بتاتی ہوں. حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک لمبی سند ہے کہ ایک روز نجاشی نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو، جو غزوہ بدر کے واقعے تک حبشہ میں بطور مہاجر مقیم تھے، ان کو ایک شخص کے ذریعے بلا بھیجا. اب ہمیں یہ یاد ہوگا، ہم نے کچھ عرصہ پہلے ویڈیوز بنائی تھیں جس میں ہجرت حبشہ کا پورا واقعہ تھا. 2 دفعہ ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، اور یہ عبداللہ یہ جعفر بن ابی طالب، ان کی نگرانی کے اندر کافی لوگ، کافی مسلمان، تک 80 کے قریب مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر مقیم تھے. اور نجاشی خود بھی غائبانہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع مل چکی تھی. تو اس نے ایک دن ایک شخص کے ذریعے ان کو بلا بھیجا. تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نجاشی کے محل میں یا مکان یا جو بھی آپ اس کا کہہ لیں، وہاں پر پہنچے. تو صرف 2 بوسیدہ اور خاک آلود کپڑے پہنے نجاشی جو ہے وہ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے ہمیں دیکھتے ہی ایک دوسرے شخص کی طرف اشارہ کیا. ایک شخص اور وہاں موجود تھا، اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ شخص تمہارے ملک عرب سے آیا ہے، اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں جھاڑیوں سے بھری ایک وادی ہے جسے بدر کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کافروں سے لڑائی میں کامیاب کر دیا ہے، اور اسے کافروں پر مکمل فتح حاصل ہوئی ہے. اس نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اس لڑائی میں کافروں کے فلاں 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 آدمی مارے گئے ہیں اور فلاں فلاں قید کر لیے گئے ہیں. یہ شخص اسی وادی کا آدمی ہے، اور اس نے وہاں سے قریب اپنے مالک کے اونٹ چراتے ہوئے کافروں اور مسلمانوں کی لڑائی کا پورا حال اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو یہ خبر سنا کر جب نجاشی خاموش ہوا، ظاہر ہے وہ سب بہت خوش، بہت حیران. اور جب وہ خاموش ہوا نجاشی، تو وہ بولے کہ ہم اس خوشی کی خبر کے لیے آپ کے بہت شکر گزار ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ اس وقت آپ اس بوسیدہ حال میں، اتنے برے پھٹے پرانے کپڑوں میں، اور یہ خاک آلود ہوئے ہوئے کپڑے ہیں آپ کے، اور آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، تو ایسا کیا ہو گیا؟ تو جعفر بن ابی طالب نے، ان کا یہ سوال جو ہے وہ نجاشی سے تھا، اور ان کے ساتھیوں کے چہرے پر جو حیرت تھی اس کا اندازہ لگاتے ہوئے پھر نجاشی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلام میں جو خدا نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا، اس میں پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے کوئی نعمت بخشے تو ان کا فرض ہے کہ وہ نہایت عجز و انکساری کے ساتھ اپنے خالق و معبود حقیقی کا ذکر کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لائیں. اور چونکہ جو خبر میں نے آپ کو بھی سنائی ہے، اسے میں بھی اللہ کی طرف سے اپنے موجودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مومن بندوں پر ایک بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں، اس لیے میں اس کلام خداوندی کے مطابق اور اس کی تعمیل میں اس عاجزی و انکساری اور سادہ کپڑوں میں مسند کے بجائے فرش خاک پر بیٹھ کر اس کا ذکر کر رہا ہوں اور اس کا شکر ادا کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو مسلمانوں کی طرح اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت میں شریک سمجھتا ہوں، اور اس پہ دلی مسرت کے ساتھ تم لوگوں کو مبارکباد کہتا ہوں. تو یہ ایک تھوڑا سا سائیڈ ٹینجنٹ ہو گیا، لیکن مجھے یہ واقعہ بہت جو ہے وہ انٹرسٹنگ لگا، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو شیئر کیا جائے اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعہ اور جو کہ اس وقت پیرالل میں ہو رہا ہے جنگ بدر کے ساتھ، جو جنگ بدر کے ساتھ ہوا، وہ جس طرح میں نے آپ کو نجاشی کے بارے میں بتایا کہ اس کو پتہ چل گیا تھا، لیکن عین اس دن جس دن بدر کی جنگ ہو رہی تھی، بہت میل، ہزاروں میل دور اس وقت رومنز اور پرشینز کی بھی آپس میں جنگ ہو رہی تھی. یعنی کہ خسرو اور جو سیزر تھے وہ آمنے سامنے لڑ رہے تھے، اور اس جنگ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں رومنز کو فتح ہوئی، جبکہ ان کا اس وقت
کا جو جتنی بھی جنگیں ہو رہی تھیں ان میں بھی کانسٹنٹ جنگ چلتی رہتی تھی، لیکن ہمیشہ زیادہ تر جو ہے وہ پرشینس کا پلڑا بھاری رہتا تھا. لیکن اس جنگ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں رومنز کو فتح ہوئی. اور ہمیں معلوم ہے کہ کافی عرصہ پہلے جب مکہ کا دور تھا تو اس وقت سورہ روم نازل ہوئی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی سورہ روم کے تھرو کہ عنقریب رومنز جو ہیں ان کو فتح حاصل ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہ مغلوب کر لیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ فتح حاصل کریں گے. تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی تھی. اس آیت کے آنے کے بعد، سورہ روم کی پہلی آیات آنے کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی دوستی تھی امیہ بن خلف سے. اس کے بھی ہم نے موت کا قصہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کیا ہے. تو انہوں نے ایک طرح سے شرط لگائی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ، یا کہہ لیں کہ امیہ بن خلف کو جب ان آیات کا پتہ لگا تھا تو اس نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ شرط لگا لو تم. اور میرے خیال اونٹوں کی شرط لگائی تھی انہوں نے کہ یہ جو ہے وہ نہیں ہوگا اور رومنز فتح نہیں پائیں گے پرشینس کے اوپر. تو جو ابو بکر صدیق ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اگر ہمارے نبی نے اس چیز کی پیشن گوئی کر دی اور قرآن میں اس کی پیشن گوئی آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ضرور ہوگا. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، کتنے عرصے میں ہوگا، کتنا عرصہ لگے گا پھر اس کو ہونے میں. تو کیونکہ اس آیت کے الفاظ میں تھا فی بدعی سنین. بدعی جو ہے وہ ایک رینڈم نمبر ہے 3 سے 9 کے درمیان، یا اس طرح سے. تو چھٹا نمبر جو وہ بڑا ان کو مناسب لگا. جو اپنے ابو بکر صدیق تھے انہوں نے کہا 6 سال کے اندر، اور 6 سال کے اندر تو نہیں ہوا یہ سب. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا تم نے 9 سال کی کیوں نہیں مدت بتائی، کیونکہ ایگزیکٹلی 8.5 ایئرز کے بعد وہ آیت ریویل ہونے کے 8.5 سال کے بعد رومنز کو یہ فتح مل گئی تھی. تو یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹینجنٹ تھا جو کہ ساتھ ساتھ پیرالل میں چل رہا تھا، جس کی خبر ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تھرو جبریل دی بعد میں. اس کا ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے غزوہ بدر سے، لیکن یہ صرف اس لیے بتانا مناسب سمجھا کہ یہ وقت اور دن بالکل ایک ہی تھا، اور اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک پریڈکشنز میں سے ایک پریڈکشن پوری ہو رہی تھی، تو اس لیے یہ واقعہ اس کا ذکر کرنا زیادہ ضروری تھا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.